بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک بڑی ہی تیزی سے اپنی موسلا دھار رونقوں سمیت اختتام کی جانب رواں دواں ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ مسلمان اس ماہ کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، کسی جگہ ٹھہر جانا۔ اور ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے اعتکاف کی، اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا۔ قرآن کریم میں بھی اعتکاف کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور بہت سی احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی رہیں، یعنی امہات المومنین بھی آپ کی وفات کے بعد اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن اعتکاف کرتا ہے، ایک دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس جیسی 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ یعنی جتنا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے، اگر اس کو 3 سے ضرب دے لیے جائے تو جتنا یہ فاصلہ بنتا ہے، تو ایک دن کے اعتکاف کرنے والے کو رب العالمین جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اتنی فضیلت۔ اور اعتکاف کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف سنت، ایک اعتکاف نفل، اور ایک اعتکاف واجب۔ اعتکاف نفل تو یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، میں نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ہم یہ ثواب روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، ہر نماز کے وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو ہم کر کے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو بھر سکتے ہیں۔ اور اعتکاف سنت کہ رمضان المبارک کے آخر عشرہ میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں، یہ رمضان اعتکاف سنت ہے، اور یہ اہل محلہ کے لیے سنت علی الکفایہ ہے
کہ اگر محلے میں سے کوئی شخص بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، سنت کے تارک قرار دیا۔ اور اس کی فضیلت بڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں۔ اور ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نظر مان لی، آپ نے کوئی منت مانگ لی۔ آج کل تو ہمارے ہاں منتیں ایسی مانگی جاتی ہیں کہ اللہ پاک اگر مجھے یہ دے گا تو میں فلاں دربار تے جا کے 4 دن کٹ کے آواں گا۔ ہمارے ہاں ایسے ہی منتیں ہوتی ہیں نا جی، میں فلاں دربار پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، میں فلاں پیر دے کھارے تے فلاں پیر دے در تے جاساں، میں دھمال ڈالوں گا، میں فلاں دربار پہ اتنا مندود لے کے آؤں گا، اتنی دیگیں چڑھاؤں گا۔ ہمارے ہاں تو منتیں ایسی مانگی جاتی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں، حالانکہ منت ایسی ہونی چاہیے جس سے ہمیں دینی فائدہ بھی حاصل ہو، اور ان تمام کاموں سے ہمیں کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، پتہ نہیں دنیاوی آپ کو ہوگا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ اس کا۔ تو اعتکاف واجب وہ ہے کہ آپ نے نظر مان لی، آپ نے منت مانگ لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ امتحان دے رہے ہیں اور آپ نے یہ منت مانگ لی، اگر میں امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گیا، اچھے نمبروں میں سے کامیابی میں نے حاصل کر لی، تو میں 2 دن کا یہ 1 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا۔ اب اگر آپ کے نمبر اچھے آ گئے، آپ اچھے مارک سے پاس ہو گئے، A گریڈ میں آپ پاس ہو گئے، آپ کی وہ خواہش پوری ہو گئی، آپ نے جو دعا مانگی تھی، جو منت مانگی تھی وہ پوری ہو گئی، تو پھر آپ کو 1 دن یا 2 دن جو آپ نے کہا تھا اعتکاف میں بیٹھنا، یہ ضروری ہو گیا آپ کے لیے۔ اور اعتکاف اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، اعتکاف جو نفل ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، لیکن اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب جو ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے نہ اعتکاف سنت ادا ہوگا اور نہ اعتکاف واجب ادا ہوگا۔ تو اس لیے باقی انشاءاللہ جیسے ہی ہم چلیں گے تو اعتکاف کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو شب قدر کا ثواب مفت میں مل جائے۔ یعنی اعتکاف بیٹھنے والے جو ہیں وہ شب قدر کو حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس نیت سے بھی بیٹھا جائے، ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری جو میں نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی کہ 1 دن کا جو اعتکاف کرتا ہے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے اس کو، اور 1 خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک۔ اگر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو جتنا فاصلہ آئے گا اتنا جہنم سے 1 دن کا اعتکاف کرنے سے دور کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص 10 دن اعتکاف کرے گا آپ خود اندازہ لگائیے اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے آپ اس مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھیں، اور آپ کی جو قریب مسجد ہے وہاں پر جا کے بیٹھیں، تاکہ ہمیں ایک تو شب قدر حاصل ہو جائے، اور دوسرا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اعتکاف کا کہ آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے سارا دن مسجد کے نورانی ماحول میں رہنا ہے، اور سارا دن جب وہ مسجد کے نورانی ماحول میں رہے گا تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور جب وہ اعتکاف کر کے اٹھے گا اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔